اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن مبارک رمضان کے بابرکت ایام بافضیلت ایام ہیں یہ ایام کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزوں کو فرض کیا، یہ بابرکت ایام جن میں قرآن نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، روشن دلیلیں ہیں ہدایت میں سے، یہ بہار قرآن ہے۔ کہ فرمایا گیا کہ لکل شیء ربیع، ہر چیز کی بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن کریم سے استفادہ کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کم سے کم استفادہ یا کس کی تلاوت کی جائے، اور اس کا اتنا زیادہ ثواب ذکر کیا گیا ہے۔ تو اگر قرآن کریم کا فہم حاصل کیا جائے، قرآن کریم میں تدبر کیا جائے، قرآن کریم کو سمجھا جائے اور اس پر عمل پیرا ہوں تو اس کا ثواب یقیناً بہت زیادہ ہے۔ تو یہ مہینہ قرآن کریم کا مہینہ ہے، تزکیہ کا مہینہ ہے، عفت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، جو ماہ رمضان المبارک ہمیں بہت سارے اخلاقی دروس سکھاتا ہے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ 5 دنوں میں ہم سورہ نور کے بارے میں گفتگو کریں کہ سورہ نور قرآن کریم کا وہ اہم سورہ ہے کہ جس میں اسلامی معاشرے کو اخلاقی اقدار سکھائی گئی ہیں، عفت اور پاک دامنی کا درس دیا گیا ہے، اجتماعی طہارت کو سکھایا گیا ہے۔ ایمان، عفت اور اجتماعی طہارت کا ایک قرآنی نظام اس صورت کے اندر موجود ہے، اور اس کی محوریت ہے آیت نور کے۔ سورہ نور کو سورہ نور اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کی ایک آیت ہے جس کو آیت نور کہتے ہیں، یعنی یہ ایمان، عفت اور اجتماعی طہارت کی مرکزیت حاصل ہے اس نورانی نظام کو کہ جو صورت میں قرار دی گئی ہے کہ یہ نور لوگوں کے دلوں تک پہنچے گا اس وقت کہ جب اجتماعی نظام، ایک اسلامی معاشرہ اخلاقی اقدار کی رعایت کرے گا۔ اگر اخلاقی اقدار کھو جائیں تو پھر یہ نور وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری ہے زمینہ سازی، اس لیے ضروری ہے بستر آمادہ کرنا، اس لیے ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے کی جو اندر جو اخلاقی اقدار ہے، ایمان ہے، عفت ہے، پاک دامنی ہے اور اسلامی آداب ہیں، ان کا خیال رکھا جائے تو پھر وہ نور جو کہ خدا کی جانب سے روانہ ہوا ہے وہ دلوں کے اندر آئے گا اور دلوں کو منور کر دے گا۔ ہم مثال اگر دیں تو ایمان کی مثال اس صاف اور شفاف زلال پانی کی طرح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے۔ جب یہ پانی نازل ہوتا ہے تو صاف بھی ہے، شفاف بھی ہے، اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہے، پاک و پاکیزہ ہے، زلال ہے۔ لیکن اب اگر یہ پانی گرتا ہے اور جگہ نجس ہے، ظرف نجس ہے، تو جہاں جہاں یہ پانی گرتا ہے اگر پاکیزہ جگہوں پہ گرے گا تو وہاں پاکیزگی ہوگی،
جہاں زرخیز زمین ہے اس زرخیز زمین پہ گرے گا تو وہاں پہ فصلیں اگیں گی، پھل لگیں گے، پھول لگیں گے، لیکن یہ پانی جب کسی نجس زمین پر غلاظت میں گرے گا تو آ کے مزید گندگی پھیلے گی، تعفن کا باعث بنے گا۔ تو خدا کی جانب سے ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن ظرف چاہیے۔ خدا کی جانب سے ایمان سب کے لیے ہے، خدا نے نور ایمان سے سب کو دعوت دی ہے کہ آئے نور ایمان کی طرف، لیکن ظرف چاہیے۔ جیسا جیسا جس کا ظرف ہوگا ویسے ویسے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ یا دوسری مثال دی جائے کہ اگر ایک پاکیزہ سرچشمے سے، ایک چشمے سے پانی نکل رہا ہے، پھوٹ رہا ہے، تو یہ پانی پاک ہے، لیکن جب یہ پانی اس پائپ کا جو سسٹم موجود ہے، نظام جو موجود ہے، وہ جو پانی کے نکاسی کا سسٹم موجود ہے، اگر وہ پائپ گندے ہیں، اگر وہ نکاسی کا سسٹم جو پانی سپلائی کرنے والا سسٹم ہے وہ گندا ہے، اگر گٹر کے پانی کے ساتھ آلودہ ہو گیا یا کوئی اور مسائل پیش آ گیا، تو وہ پانی جو کہ بالاصل پاک تھا، طہارت تھی، ایک پاکیزہ منبع سے آ رہا تھا، لیکن راستے میں وہ گندے پائپوں کی وجہ سے یا غلط سیوریج سسٹم کی وجہ سے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اللہ کی طرف سے ایمان، اسلام، نور ہدایت جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ جب اسلامی معاشرے کے اندر آتا ہے تو جو سسٹم ہے اسلامی معاشرے کا وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر اسلامی معاشرے کے اندر جو پایا جانے والا سسٹم ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوگا، وہاں پہ عفت نہیں ہوگی، پاک دامنی نہیں ہوگی، تو اس نور ایمان کا اثر نہیں ہوگا۔ جس طرح سے یہ صاف و شفاف پانی بھی گدلا ہو جاتا ہے اور نجس ہو جاتا ہے، اسی طرح سے وہ اس کے اندر مخلوط ہو جائے گا۔ تو اب سورہ نور جو کہ 64 آیات پر مشتمل ہے، اس کا مرکزی نقطہ، مرکزی پوائنٹ یہی ہے کہ اسلامی معاشرہ ایمان، عفت اور اجتماعی طہارت کا محتاج ہے، اور اس کی مرکزیت آیت نور ہے، وہ پاکیزہ نور ہے کہ جو خدا کی جانب سے روانہ ہوا ہے، انبیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر منور ہوتا ہے۔ لیکن یہ نور منور ہونے کے لیے، اس نور کی پاکیزگی کے لیے گھرانے چاہیے کہ جن گھروں کے اندر یہ نور آ کے تابناک ہو جائے، روشن ہو جائے۔ بس اسلامی معاشرے کی بنیادیں قائم ہونا ضروری ہے، اسلامی معاشرے کے اندر پاکیزگی ضروری ہے، تاکہ یہ نور آ کے ان دلوں میں، ان گھروں میں آ کے چمکے۔ تو عزیزان محترم، سورہ نور ہمیں عفت اور پاک دامنی کا درس دیتی ہے۔ ہم نے اس سورت کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، 5 حصوں میں۔ پہلا حصہ حدود اور قوانین ہے، یعنی ظاہری طہارت، جو کہ اسلامی معاشرے کی ظاہری طہارت کو بیان کرتی ہے یہ سورت۔ دوسرا حصہ اجتماعی شعور کی تطہیر ہے، جس میں واقع عفق کو بیان کیا گیا ہے کہ تہمت کا ایک واقعہ پیش آیا ازواج نبی کے معاملے میں، اور اس واقعے کو بیان کر کے اس واقعے کی بنیاد پر اجتماعی فکر اور اجتماعی فکر کی تطہیر کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے عمل کی پاکیزگی، پھر جو ہے فکر کی تطہیر کو بیان کیا گیا ہے۔ اور تیسرا حصہ آداب معاشرت سے ہے، بہت سارے آداب اس میں بیان کیے گئے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جانے کے آداب، بچوں سے متعلق آداب، مختلف چیزیں آداب سے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اور چوتھا حصہ جو اس کا مرکزی پوائنٹ ہے اس سورت کا، آیت نور ہے، جو کہ روحانی مرکز کے طور پر ہے۔ اور پانچواں حصہ جو ہے وہ اطاعت اور نظام قیادت ہے، یعنی اجتماعی استحکام کی بات کی گئی ہے کہ تم نے قائد جو ہے، رہبر جو ہے، اسلامی معاشرے کا جو لیڈر ہے، اس کی قیادت میں کیسے اکٹھا ہونا ہے اور کس طریقے سے نظام کو چلانا ہے۔ تو اس کو 5 حصوں میں ہم نے سورہ نور کو تقسیم کیا ہے، اور یہ سورت اتنی اہم ہے آداب اسلامی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کہ تاکید کی گئی ہے اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو یہ سورت پڑھایا کرو، تاکید کی گئی روایات کے مطابق، یعنی اتنی اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس میں اسلامی آداب بتائے گئے ہیں، عفت اور پاک دامنی کو سکھایا گیا ہے۔ اور عفت اور پاک دامنی دونوں کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت، یہ مخصوص نہیں ہے خواتین کے ساتھ، لیکن زیادہ خواتین کو جچتی ہے عفت و پاک دامنی، چونکہ
خدا نخواستہ اگر خاتون اور معاشرے کی خواتین کے اندر عفت ختم ہو جائے تو بے دریغ مرد بھی جو ہے عفت کا خاتمہ کر دیں گے، اور مردوں کی طرف بھی جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ برائی کی طرف لپکنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ خواتین لشکر شیطان ہیں، سب سے پہلے ہاتھ شیطان خواتین کے اوپر رکھتا ہے، ان کی عفت اور پاک دامنی کو ختم کرتا ہے، اور جب خواتین کے اندر عفت، پاک دامنی، حیا ختم ہو جائے تو پورا معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو فرض قرار دیا، یعنی اس پر عمل کرنے کو فرض قرار دیا، واجب قرار دیا، اس میں صریح آیات کو ہم نے نازل کیا لعلکم تذکرون، شاید کہ تم تذکر حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اور یہ وہ واحد صورت ہے کہ جس کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اس صورت کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اس کے اندر پائے جانے والے احکام کو فرض قرار دیا جائے، واجب قرار دیا جائے، اور اسلامی معاشرے کو، یعنی یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اسلامی معاشرے میں نازل ہوئی ہے صورت، یعنی اسلامی معاشرے میں یہ تمام احکام لاگو ہونے چاہیے۔ اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ احکام خدا کی جانب سے ہے، شریعت خدا کی جانب سے ہے، شریعت کا مکمل اختیار خدا کی جانب سے ہے، حتی رسول فقط تبیین کرنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں۔ شریعت خدا نافذ کرتا ہے، شریعت کو خدا نے اتارا ہے، اور اس کو بیان کرنا رسول کا کام ہے، تبیین کرنا رسول کا کام ہے، ائمہ کا کام ہے اس کو نافذ کرنا، اور کسی کا کو اختیار حاصل نہیں کہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے، یہ شریعت کے احکام میں جو خدا کی جانب سے موجود ہے ان میں کوئی تبدیلی کرے۔ اگر کسی نے کوئی تبدیلی کی تو غلط ہے، کیونکہ خدا نے شریعت کو مقرر کیا ہے، خدا ہے جو حاکم ہے، خدا ہے جو کہ شریعت کو بیان کرنے والا ہے، شریعت کی تفصیل جو ہے رسول خدا کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا سب سے پہلے اس آیت میں جو سب سے پہلا حکم ہے وہ زنا کی حد کے بارے میں بیان کیا، یعنی اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی جو بدبختی وہ کہ اگر اسلامی معاشرے کے اندر عفت و پاک دامنی ختم ہو جائے اور اس گراوٹ پہ پہنچ جائے کہ وہاں پہ زنا آ جائے، تو زنا کو ختم کرنا سب سے ضروری ہے۔ یعنی نماز سے شروع نہیں کیا، روزے سے شروع نہیں کیا، نہیں، بلکہ اس اخلاقی گراوٹ سے شروع کیا ہے کہ عفت اور پاک دامنی تار تار ہو جاتی ہے جہاں پہ جس معاشرے کے اندر زنا آ جائے۔ قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ الزانی والزانی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں کو، ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، 100 جلدہ، 100 کوڑے مارے جائیں۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے حکم کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی رافت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ کوئی نرمی نہیں ہے۔ جب حکم خدا آ گیا اب کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، 100 کوڑے مارنے، 100 کوڑے مارو۔ اور لا تاخذکم، تمہیں یہاں پہ کوئی رحمت نظر نہ آئے، بما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ کے اوپر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے میں نرمی نہ دکھاؤ۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب کوڑے مارے جا رہے ہوں تو مومنین میں سے ایک گروہ اس بات کا مشاہدہ کرے، ان کے سامنے ہو، تاکہ عبرت کا باعث بنے۔ یہ اسلام بے حیائی کا کلامہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارا اسلامی معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، فحاشی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، ٹی وی چینل، انٹرنیٹ، ہر چیز سب سے پہلے بے حیائی۔ اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اسی صورت میں کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، شیطان تمہیں آہستہ 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 بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو قدم اٹھاتا ہے شیطان، انسان کو بے حیا بناتا ہے۔ جب بے حیائی آ جائے، حیا ختم ہو جائے، عفت ختم ہو جائے، تو اس کے بعد ہر برا کام اس کو کرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو، آج ہمارے نوجوانوں کو بے حیائی کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔
مختلف انداز سے دعوت دی جاتی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے طرح طرح کے سین اور طرح طرح کی پکچرز اور طرح طرح کی چیزیں دکھا کے بچوں کو بے حیائی کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ حیا ختم ہو جائے، فیملیوں کے اندر حیا ختم ہو گیا ہے، لباس نام کی چیز نہیں، وہ اسلامی لباس جو کہ اسلام نے قرار دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور کپڑے اتنے شارٹ ہو چکے ہیں۔ بازاروں میں دیکھیں، آیا یہ اسلامی معاشرہ نظر آتا ہے؟ قرآن کریم میں سختی کے ساتھ اس چیز کی طرف مذمت کی گئی اور حیا اور عفت کی طرف بیان کیا۔ دیکھیں، زنا کی حد بیان کرنے سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور زنا کے حوالے سے اتنی سخت روایات ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو شخص زنا میں مبتلا ہو جائے، اور زنا کرنے والے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان، دنیاوی نقصان یہ ہے کہ اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص نورانیت وہ ختم ہو جاتی ہے، اچانک اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کی روزی کم ہو جاتی ہے۔ آخرت میں زناکار کا جو حساب و کتاب ہے اس کو لمبا انتظار کرایا جائے گا، اور رکے رہیں گے، اللہ کے غضب کا موجب بنیں گے اور جہنم میں ڈال دیا جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا جب جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے اور زنا زیادہ ہو جائے، وہاں اموات بھی اچانک ہوتی ہیں، بہت تیزی سے اموات اور اچانک اموات بڑھ جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اچانک اموات کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ نکاح سے زیادہ زنا کو آسان بنا دیا گیا ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے، آسان بنا دیا گیا زنا کو، بے حیائی کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ، نکاح اگر آسان ہوگا تو کوئی بے حیائی کی طرف نہیں جائے گا، زنا کی طرف نہیں جائے گا، غلط کاموں کی طرف نہیں جائے گا۔ نکاح کو آسان سے آسان بناؤ، جبکہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، مختلف اپنے کلچرز کے ذریعے سے اور مختلف ڈیمانڈز کے ذریعے سے اور مختلف توقعات کے ذریعے سے، کہ ایک نوجوان اگر رہنا چاہتا ہے عفت میں، پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نہیں گزار سکتا، کیونکہ نکاح اس کی ضرورت ہے، وہ نکاح نہیں کر سکے گا۔ تم پہلے اپنی اسٹڈی مکمل کرو، فلاں جاب ہو جائے، جاب کے بعد پھر اتنے پیسے جمع کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا، مکان بناؤ، اس کے بعد جا کے جب وہ اس کی عمر 35-40 سال ہو گئی تو اس کے بعد نکاح۔ آیا اس کی طبیعت کے اندر یہی ہے؟ نہیں، جب وہ بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد اب اس کے تمایل جو ہے وہ شروع ہو گیا، ایک فطری چیز ہے، لیکن اب اس کو اتنا زیادہ پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے اندر عفت ختم ہو گئی۔ اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے، زنا کو حرام قرار دیا ہے، نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے، نکاح کو مشکل بنا دیا گیا، زنا آسان ہو گیا۔ فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس گھر میں داخل ہو جائیں اس میں برکت نہیں رہتی، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ فرمایا خیانت، جہاں پہ خیانت کرنے والے موجود ہیں، شوہر بیوی سے خیانت کر رہا ہے، بیوی شوہر سے خیانت کر رہی ہے، آج ہو رہا ہے، شوہر بیوی سے خیانت کر رہا ہے، بیوی شوہر سے خیانت کر رہی ہے۔ چور جہاں پہ رہتے ہوں، جو نماز کے چور ہیں، زکوٰۃ کے چور ہیں، چور سے مراد فقط دوسرے کی چیزیں نہیں چرانا ہے، جو اپنی واجبات کے چور ہیں، جہاں پہ جس گھر میں چور رہتے ہوں، چور نماز کی چوری کر رہے ہیں، زکوٰۃ کی چوری کر رہے ہیں، اپنے زکوٰۃ خمس کی چوری کر رہے ہیں، یہ چوری ہے، یعنی جب ادا نہیں کر رہے، واجبات کو ادا نہیں کر رہے۔ وہاں جہاں شراب پی جاتی ہو، اور چوتھی چیز جہاں پہ زنا کیا جاتا ہو، تو وہاں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 گناہوں کا ارتکاب کریں گے تو 4 بلائیں بھی نازل ہوتی ہیں، 4 گناہوں کے ساتھ 4 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا جس زمانے میں زنا عام ہوگا وہاں زلزلے زیادہ ہو جائیں گے، جب زنا زیادہ ہو جائے گا زلزلے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آئے دن کیوں زلزلے ہو رہے ہیں، پرانے زمانوں میں زلزلے اتنے نہیں ہوتے تھے، آج آئے دن کوئی نہ کوئی زلزلہ شدت کے ساتھ۔ جہاں زنا عام ہو جائے گا وہاں زلزلے زیادہ ہو جائیں گے۔ فرمایا جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو جانور ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، جانوروں میں بیماریاں پھیل جائیں گی، جانور ہلاک ہو جائیں گے۔
اور تیسری فرمایا جب بھی جج انصاف کرنے والے جو ہے وہ ظالموں کا ساتھ، جو انصاف کرنے والے ہیں وہ ظالموں کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے تو پھر بارشیں رک جائیں گی، قحط سالی آ جائے گی، خدا کی طرف سے رزق آنا ختم ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز فرمایا جب وعدہ خلافیاں بڑھ جائیں، عہد شکنی بڑھ جائے، اس وقت مشرکین مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ آج کیا مسلمان اسلامی معاشرہ ان بدبختیوں کا شکار نہیں ہے؟ کیا ہم نے توجہ کی؟ ماہ رمضان اسی چیز کے لیے ہے، تزکیہ کے لیے ہے، فردی تزکیہ، اجتماعی تزکیہ کے لیے ہے، تاکہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔ یہ ماہ رمضان یہ بہترین فرصت ہے جس میں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم اور ہمارا معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے، ہم نے کتنا اسلامی دستورات کو پامال کر دیا۔ پھر فرمایا کہ زانی اور زانیہ کی سزا یہ صرف کوڑے نہیں ہیں بلکہ معاشرے کے اندر ان کو مقام بھی پست کر دیا جائے گا تاکہ عبرت کا باعث بنے۔ فرمایا زانی لا ینکح الا زانیۃ و مشرکہ، جو شخص زانی ہے وہ کبھی بھی اس کو حق حاصل نہیں کہ وہ سوائے وہ زانیہ کے ساتھ ہی نکاح کر سکتا ہے یا مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، یعنی اگر اس کو شادی کرنی بھی ہے تو وہ کسی پاک دامن عورت سے شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ جو زانی ہے لا ینکح ہو، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ نکاح کرے الا زانیۃ او مشرکہ، یا زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اور اسی طرح والزانیۃ، اور جو زانیہ عورت ہے وہ بھی نکاح کا حق نہیں رکھتی مگر زانی مرد کے ساتھ یا مشرک مرد کے ساتھ، یعنی اس کا اجتماعی مقام، اس کا اجتماعی اسٹیٹس اتنا اسلام کی نظر میں گرا دیا گیا کہ اس نے اس بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور زانی جو مرد اور اسی طرح زانی عورت مومنین پر حرام ہے، وہ ان کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ یہ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے اور اتنی تاکید کی گئی ہے، اور اسی سے ہم پلہ ہونا، ہم کف ہونے کو بھی ثابت کیا گیا ہے کہ نکاح کے معاملے میں ہم کف ہونا مہم ہے۔ ہم کف ہونے کا معیار جو ہم نے بنا لیے ہیں وہ غلط ہیں، وہ معیارات غلط ہیں۔ ہم نے معیارات کو ظاہری اور مادی معیارات بنا دیا گیا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم کف ہونے کا معیار یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ، اگر لڑکا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے تو لڑکی بھی ڈاکٹر ہونی چاہیے، لڑکا انجینئر ہے تو لڑکی بھی انجینئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لڑکا اسٹیٹس کا ہے تو لڑکی بھی اسٹیٹس کی ہونی چاہیے۔ ہم نے معیارات فقط مادی بنا لیے، جبکہ قرآن کی نظر میں معیار ایمان ہے، عفت ہے، پاک دامنی ہے۔ فرمایا کہ جو پاک دامن ہیں، پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے، المحسنات للمحسنین المحسنین للمحسنات، یعنی قرآن کریم کی وہ آیت بیان کرتی ہے، وہ عفت اور پاک دامنی کی بنیاد پہ ہے، ایمان کی بنیاد پہ ہے۔ یعنی ملاک کیا ہے؟ یعنی ایمان ہے، ملاک پاک دامنی ہے، ملاک عفت ہے، نہ یہ کہ ظاہری اسٹیٹس اور یہ چیزیں۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اب یہ اسلامی معاشرے کی عفت کو مد نظر رکھا گیا نا، اسلامی معاشرہ عفیف ہونا چاہیے، اس کے اندر پاک وہ لوگ کہ جو پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ لے کر نہیں آتے تو ان کو کوڑے مارو، فجلدوہم 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے مارے جائیں۔ 80 کوڑے اگر تہمت لگاتا ہے اور تہمت ثابت نہیں کر سکتا، 4 گواہ نہیں لے کے آ سکتا، تو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ ولا تقبل لهم الشہادۃ ابدا، اور اس کے بعد یہ عادل نہیں رہے گا، فاسق بن جائے گا، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ گواہی عادل کی قبول کی جاتی ہے۔ جس نے اگر کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائی ہے اور اس کو ثابت نہیں کر سکا، اس کو 80 کوڑے بھی لگیں گے اور اس کے بعد کبھی بھی اس سے گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ فاسق ہے۔ کتنی سختی ہے، عزت، عفت، پاک دامنی کی قرآن کی نظر میں کتنی اہمیت ہے کہ پاک دامن عورت کے اوپر تہمت نہیں لگائے۔ تہمت لگاؤ گے 4 گواہ لے کے آؤ، یعنی 4 گواہوں کی شرط کرا دیا۔ اچھا، یہاں پہ تعجب کی بات ہے کہ اسلام نے قتل کے معاملے میں قتل جیسا عظیم جرم، اس کے لیے 2 گواہ طلب کیے ہیں، لیکن یہاں پہ جب عزت اور عفت کی بات آتی ہے تو وہاں 4 گواہ طلب کیے ہیں۔
تو امام سے بھی پوچھا گیا، امام نے فرمایا کہ دیکھو قتل کے معاملے میں وہاں پہ ایک فرد کو سزا دینی ہے، ایک فرد نے کسی کا قتل کیا ہے، اس کو ایک فرد کو سزا دینی ہے، اس لیے وہاں 2 گواہ طلب کیے گئے ہیں۔ لیکن جہاں پہ زنا کا معاملہ ہے وہاں پہ 2 افراد کو کیا کرنے ہیں، ان کے اوپر حد جاری کرنی ہے، مرد زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں کے اوپر حد جاری کرنی ہے، اس لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا فلسفہ یہ بیان کیا گیا کہ اسلام عفت اور پاک دامنی کو پروموٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں معاشرے کے اندر عام نہ ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ وہ دشمنی کر رہے ہیں، خدا اسلامی معاشرے کے ساتھ وہ دشمنی کرتے ہیں، وہ شیطان کے ساتھ ہی ہیں۔ اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ اگر خدا نخواستہ کسی سے سرزد ہو گیا تو دبا رہے، وہ معاشرے کے اندر اس کو پھیلایا نہ جائے۔ آج سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں، ایک کوئی گناہ کسی سے سرزد ہوتا ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ ایک پورا ایشو بنا کے اور ایک غوغا برپا کر دیا جاتا ہے۔ اسلام اس چیز کو اہمیت، اس چیز کو کہتا ہے کہ اگر گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کو پھیلایا نہ جائے۔ ان اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا کہ بے حیائی کو پھیلایا جائے، بے حیائی کو پروموٹ کیا جائے۔ لیکن آج کیا ہے، اپنے ووٹنگ کے لیے، اپنی جو ہے وہ ریٹنگ کے لیے کیا کیا جاتا ہے، بے حیائی کو پھیلایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ مگر یہ کہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنی، اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی زوجہ، اس نے دیکھا اس کی زوجہ خدا نخواستہ کسی غلط حرکت کرتے ہوئے پکڑی گئی، اب اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو وہ کیسے ثابت کرے؟ اس کے ساتھ نہ رہ سکتا ہے۔ تو اس کا علاج بھی بتایا، فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیویوں کو کی نسبت دیں، ان کی طرف تہمت لگائیں، زنا کی تہمت اگر ان کی طرف لگاتے ہیں، بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، ولم یکن لہم شہداء، ان کے لیے گواہ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ فرمایا سوائے اپنے علاوہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، کہ جب انہوں نے فرض کی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بدکاری کرتے اسے اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ فرمایا کہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 دفعہ قسمیں کھائیں گے۔ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو اس کی ایک بندے کی 4 دفعہ اس نے قسمیں کھانی ہیں اللہ کی، اور یہ قسم کھائے گا کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے۔ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے کہے گا کہ وہ سچا ہے قاضی کے سامنے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ 4 قسمیں کھائے گا کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور پھر 5ویں قسم کھائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور دوسری طرف خاتون جس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے، کیا اس کو بھی دفاع کا اختیار ہے؟ ہاں، اس کو بھی دفاع کا حق حاصل ہے۔ اگر وہ 4 دفعہ قسمیں کھاتی ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، تو اس کو بھی حد سے بچایا جا سکتا ہے۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابُ، اور اس عورت سے بھی عذاب ٹل سکتا ہے کہ وہ گواہی دے، ان تشہد 4 شہادات باللہ، وہ 4 قسمیں کھائے اللہ کے نام کی، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر جو بات کر رہا ہے یہ جھوٹا ہے، جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں قسم یہ کھائے گی، ان غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر، ان کان من الصادقین، اگر وہ سچا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اللہ کا میرے اوپر غضب نازل ہو جائے۔ اگر وہ کھائے گی اس طرح سے قسم تو اس کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارا نظام بکھر جاتا، تمہارا خاندانی سٹرکچر بکھر جاتا، اور تمہارے اندر سے عفت و پاک دامنی ختم ہو جاتی۔ اللہ تواب بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان آیات میں اسلامی معاشرے کو عفت اور پاک دامنی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو پہلی 10 آیات کا خلاصہ ہم نے بیان کیا کہ اسلامی معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ ظاہری طہارت پر ہے۔ اس ظاہری طہارت کب حاصل ہوگی؟ جب اس معاشرے کے اندر ایمان آئے گا، اور ایمان اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک عفت نہیں ہوگی، جب تک پاک دامنی نہیں ہوگی۔
گھر کا نظام عفت اور دامنی پر مشتمل نہیں ہوگا تو اس گھر کے اندر نور ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو عفت اور پاک دامنی کے دائرے میں رکھیں، اور وہ تمام امور کہ جس کی وجہ سے بے حیائی آتی ہے، عفت اور پاک دامنی ختم ہوتی ہے، ان تمام امور سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، بچوں کو بھی بچائیں، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اے لوگو، اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس بابرکت مہینے میں ماہ رمضان کی بدولت ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی دستورات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے عفت و پاک دامنی اختیار کریں اور اپنے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ اور باایمان بنائیں تاکہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد۔